نجی چینل پر ابھی کچھ دن قبل بحث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورثہ کر دیں. تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں. اور عوام الناس میں اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے, بلکہ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں تو اس پہ بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی میت دیکھنے تک نہیں دی جاتی. اچھا, اور خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے, یہ کنٹریکٹ تھا جو ختم ہو چکا ہے. اچھا 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 اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کانسیپٹ پبلک میں پھیلا دی ہے, علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تحت اخذ کیا ہے. یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو سورۃ البقرہ, سورۃ النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواہ ہیں, تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا نا. آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ جس نجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں, اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ جی ہم سے دلیل نہیں, ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, دلیل منگیو بھی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے, اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں. وہ لڑتے صحیح ہیں نا, کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے ہیں کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, کہاں سے دیں. یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے, اس میں بھی اپنی بدنامی ہے. تو یہ بات کہیں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی, اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئیں کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں, مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں, نکاح ٹوٹ کیسے گیا. اچھا پھر ٹھیک ہے, ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا, اب مر تو گیا نا مردہ. جی, تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے. باپ کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, میرا ایکس باپ یا حاضر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس باتیں. یہ میں نے آپ کو بتایا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا نا, خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی, ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا. جس قسم کا جعلی انہوں نے دین پیش کیا ہوا, یہ دین ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہے. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا ہی عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں, جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے. کیوں ملتی ہے, وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. پھکی, یہ آپ والی دلیل, پھکی رمضان بھی پھکی, یہ دلیل جو آپ نے دی 11ویں روزے 11ویں شریف دی نسبت نال پھکی. یہی اس پروگرام میں شیعہ عالم نے, لیکن افطار تو بعد لینا ہے, رکھ لو وہ بعد لے لینا. اچھا, اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سر رشتہ ہے, ایسا نہ کریں. اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں, اس میں ویسے میرے پاس جو ورژن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس یہ ورژن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے, خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا. نہیں, جو میں نے آپ کو ایک ورژن یہ بھی ہے, وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیہات کی رسم ہے جو نہیں وہ رسم ہے, لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے نا وہ یہ بنایا ہوا ہے. عالم نے بتائی نا وہاں پر جو بات تھی, جو یعنی کہ سنی بریلوی مکتب فکر والے تھے نا, اور ظاہر دیوبند والے ایک ہی تھے, تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا. جو شیعہ اور اہل حدیث تھے نا, انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ یہ الگ بتایا, وہ آپ والی بات ہی کہا. اچھا اچھا, آپ میں نے تو میری والی تو بات ابھی آئی نہیں ہے, ابھی تو پھکیاں شروع ہوئی ہیں, دلیل تو بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے, پہلے ڈکار مارنا شروع کرتے جے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورژن پبلک کو انہوں نے دیا ہوا نا پڑھے لکھے لوگوں نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے, غسل دے سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے, سوگ کرنا ہے, اچھا, تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی. خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے, اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے. بیوی تو چونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی, اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے. اچھا, حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوگ بھی ختم ہو جائے گا, 4 مہینے تو گزرنے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو بات ہی ویسے ہی باطل ہے. تو یہ بالکل دعوے ان کے باطل ہیں, اس طریقے سے نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اس طرح کے سو کی, وہ تو خامند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں, بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا. تو یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس رول ماڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے. ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنید جمشید والے لیکچر مسئلہ 105 میں دی تھی, جو عائشہ والی اور سنن دارمی میں موجود ہے, کہ سیدہ, اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے, کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے, کچھ کے نزدیک ضعیف ہے, لیکن جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنن دارمی کی.
کہ عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے، خود دفنائیں گے، تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے۔ تو یہ آپ سے ہم نے دل لگی والا معاملہ کیا۔ تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے، آپ وہ مثال نہ دیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے۔ جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے، وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے، ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے، تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بتائیں گے کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے، کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا۔ پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے۔ یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے، پچھلے دنوں ای میلز بھی آئیں اور سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے۔ 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے، آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث، کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد، اور ساتھ سیدنا اسماء بنت امیس بھی تھیں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ایکس بیوی، بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی۔ انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے، لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا، حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد بن نبی بکر۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے۔ 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ، فتح مکہ والے سال۔ محمد ابن ابی بکر، ان کی والدہ ہے اسماء بنت امیس، ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد، اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے۔ تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے، یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے، جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، ہم نے نہیں سر دلیل دینی، ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہیں۔ اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل، وہ لے کے آئے گا۔ تو ان کا مسئلہ ہی بالکل جعلی ہے، بیوی بھی خامند کو ہاتھ لگا سکتی ہے، خامند بھی بیوی کو لگا سکتا ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا۔ آج ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا، تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو یہ نان سینس باتیں ہیں، اور خدا کے لیے یہ ہندوانہ چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں۔ پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے باغی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس قسم کے مسائل جب آپ پبلک کو بتائیں گے تو پھر علماء کی پھر عزت افزائی ہوگی نا، پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، علماء کو عزت نہیں دیتے، علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ جب علماء اس قسم کی جعلی باتیں بتائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ علماء کو نہیں سنتے، وہ نئے نئے اسکالروں کو سن رہے ہیں، بھئی نئے نئے اسکالروں کو اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی، اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں یعنی محدثین، اور آپ کے بزرگ جو ہمارے بزرگ تو نہیں ہیں، آپ کے ہی بزرگ ہیں، انہوں نے کیے ترجمے، اور آپ کے بزرگوں کے ترجمے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پرنٹنگ پریس سے، یا ہم اس میں جو ڈالیں گے المصلی الحاکم کا وہ بریلویوں کا ترجمہ میں ڈالوں گا جے پی جی میں، بریلویوں کا ترجمہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہوا ہوا ہے، اس میں دیکھ لیں سیدنا علی نے غسل خود دیا۔ اچھا علی بھائی، اس میں ایک تھوڑی سی گزارش کروں نا، ایک اور بھی اس پہ بات وہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت مولا علی علیہ السلام ہوں یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بھی ایسی خصوصیات وہ کہتے ہیں سارے مانتے ہیں کہ جو اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تھریٹیکل بات، تھریٹیکل تو آپ مجھ سے 50 باتیں کروا لیں، میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ سیدنا علی اور فاطمہ کی جو خصوصیات ہیں، کون سی خصوصیات ان کے لیے خاص ہیں اور کون سی امت کے لیے ہیں، یہ تفریق آپ نے دلیل دینی ہے نا۔
آپ سے مراد ہے وہ دیں گے. وہ دیتے ہیں نا کہ جیسے حضرت علی کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جنابت اور میں سر مسجد میں آ آپ بات سکتے نہیں سمجھ رہے سر, پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. حالت جنابت کی ہے تو میں نے مان لی نا. اب آپ لے کے آئیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ صرف علی فاطمہ کو غسل دے سکتا ہے اور کوئی خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا, پھر دلیل ہوگی نا. لے کے آئے نا, کہاں ہے دلیل؟ دلیل کوئی نہیں دلیل. یہ بات ہے, ہمیں مطلب چھڑولے نا چھوڑے کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. پڑھے لکھے بندے کو بیٹھے ہو, اللہ سے بندے ہو, پڑھے لکھے بندے نال دو. پھر میں کہاں گا میں کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار. میں گل بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو جو روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہے ہیں وہ دلیل دینا. انہوں پنجابی جی کو اور محاورہ بھی ہوتا ہے, چھڈو ماجٹ او گل ہے تو خدا تو نہ ہے دودھ ماج دے تھلی لو. ٹھیک ہے, تو جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں نا وہ آپ اس دلیل کے اوپر بات کریں. ہم نے ایک دلیل کی کہ آپ اس کو بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات, چونکہ یہ ہو گیا, چونکہ وہ ہو گیا, چنانچہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور آپ رزلٹ نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے. اس طرح تو میں بھی اپنے کئی ایک رزلٹ نکالنا شروع کر دوں گا. جیسا کہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, مسند احمد میں موجود ہے, علی کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. بخاری میں آتا ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. تو یہ خصوصیت آئی نا کہ حضرت علی اور حضرت بکر کی جو گھر کی طرف کا دروازہ تھا وہ نبی علیہ السلام فرمایا کھلا رکھو, باقی سارے گھروں کے دروازے بند کر دو. اب یہ خصوصیت آ گئی نا. اب انہوں نے دکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ صرف علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کسی کی کوئی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. یہ دلیل لے کے آئے نا. یہ جب دلیل لے کے آئیں گے تو پھر یہ حضرت علی کے لیے خاص ہوگی, ورنہ یہ جنرل